بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 75 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الصید والذبائح پڑھیں گے۔ صید کا معنی ہے شکار کرنا، تو شکار سے متعلق جو شریعت کے احکام اور مسائل ہیں وہ اس باب میں بیان ہوں گے، اور دوسرا ذبح کرنا یعنی جانور کو ذبح کرنے کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، اس کا طریقہ ہے وہ اس باب میں بیان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی اس باب میں ہے، وہ یہ ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، ان کا ذکر بھی اسی باب کے اندر ہوگا۔ تو اس باب کے مسائل شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق کچھ بنیادی اصول اور شرائط اور کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو ہم پہلے دیکھ لیں گے، ان کو سمجھ لیں گے، تو اس کے ذریعے سے پھر اس سبق کو یا سبق کے مسائل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس میں ایک تو الصید ہے، صید کا معنی ہوتا ہے شکار، اور دوسرا لفظ ہے ذبائح۔ ذبائح یہ ذبیحۃن کی جمع ہے۔ ذبیحہ اصل میں تو اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو، ذبح شدہ جانور کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ذبح کرنا ہے، یعنی مصدر ذبح کرنے کے جو مسائل احکام ہیں وہ اس باب میں بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں شکار کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو شکار کے مسائل دو طرح کے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جانور کے ذریعے سے شکار کیا جائے، اور دوسرا آگے آئے گا کہ کسی آلے یا ہتھیار کے ذریعے سے شکار کیا جائے۔ کسی جانور کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو اس کے لیے 6 شرائط ہیں شکار کے حلال اور جائز ہونے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کے ذریعے سے شکار کیا جا رہا ہے اس کو تعلیم دی گئی ہو، اس کو سکھایا گیا ہو، سدایا ہوا جانور جیسے ہوتا ہے، تو اس میں کتا بھی ہو سکتا ہے، باز بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا جانور جس کو تعلیم دی گئی ہو اور وہ اس کے مطابق شکار کرے۔ آگے جو شرائط آ رہی ہیں تو اس کا یہ شکار حلال ہوگا۔ جانور کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اگر کتا ہے تو وہ جب شکار پر حملہ کرے، اس کو زخمی کرے، تو وہ اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے، اور یہ خود نہ کھانا کم از کم 3 مرتبہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ 3 مرتبہ اس نے شکار کو زخمی کیا ہے اور اس میں سے نہیں کھایا۔ اس کے بعد ہم اس جانور کو یعنی کتے کو سیکھا ہوا شمار کریں گے۔ اور جو باز ہے یا باز کی طرح کے جو پرندے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیم اس طرح ہوگی کہ جب آپ نے اس کو بھیجا ہے، اگر آپ اس کو واپس بلاتے ہیں تو وہ آپ کے بلانے پر واپس آ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیکھا ہوا ہے۔ تو ایسے سیکھے ہوئے جانور کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کا زخمی کرنے والا ہونا، یعنی ایسا جانور کہ جو شکار کو زخمی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو صرف ٹکر مارتا ہے یا اس کو صرف دبوچتا ہے، اس طرح کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ جس جانور کے ذریعے سے شکار کیا جا رہا ہے وہ زخمی کرنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ارسال، یعنی کسی بندے نے اس کو جانور کو شکار کے لیے بھیجا ہو۔ اگر جانور خود بخود جا کر کوئی شکار پکڑ کر لاتا ہے تو وہ شکار حلال نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بھیجنے والے نے تسمیہ پڑھ کر جانور کو بھیجا ہو، یعنی کتے کو یا باز کو جب بھیجا ہے شکار کے لیے تو بھیجنے والے نے جس طرح ذبح کرتے وقت تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی طرح اس نے یہ جانور بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، تب یہ شکار حلال ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ شکار کو زخمی کرنا۔ جو ہم نے جانور بھیجا ہے کتا یا باز، یہ جب شکار پر حملہ کرے تو یہ اس کو زخمی بھی کرے، زخمی ہونے کے بعد اس کا خون بہے، تب وہ شکار حلال ہوگا۔ اگر اس نے اس کو ٹکر ماری ہے یا اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، وہ زخمی نہیں ہوا اور وہ مر گیا ہے، تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ شکار کرنے میں کسی دوسرے جانور کا شریک نہ ہونا، یعنی اس بندے نے جو شکار کے لیے جانور بھیجا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اس کے ساتھ اگر کوئی اور کتا شامل ہو گیا ہے جو کسی کافر نے بھیجا تھا یا کسی ایسے بندے نے بھیجا تھا جس نے بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی تھی، یا خود بخود کوئی کتا اور آ کر اس میں شامل ہو گیا تھا، تو اس دوسرے کی شامل ہونے کی وجہ سے یہ جو شکار ہوگا یہ پھر حلال شمار نہیں ہوگا۔ اور شکار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی آلے یا ہتھیار کے ذریعے سے شکار کیا جائے۔ تو اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ بندہ تسمیہ پڑھ کر وہ ہتھیار استعمال کرے۔ تو تسمیہ پڑھ کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر بندے نے مثلاً تیر پھینکا ہے تو تب یہ شکار حلال ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار بندہ استعمال کر رہا ہے یہ دھاری دار ہونا چاہیے، جو جانور کو جا کر لگے اور اس کو زخمی کرے۔ تیر ہے جیسے نوک والا یا دھار والا تیر ہے،
وہ جا کر جانور کو زخمی کرتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر اگر تیر پھینکیں گے اور جانور زخمی ہوگا تو یہ شکار حلال شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں کہ جو دھاری دار نہیں ہے، جو زخمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جا کر دباؤ ڈالتا ہے، پریشر میں جا کر لگتا ہے اس جانور کو، اس سے وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے، تو ایسا یہ شکار حلال شمار نہیں ہوگا۔ جیسے غلیل جو ربڑ کے ذریعے سے کوئی پتھر یا کوئی مٹی کا ڈھیلا وغیرہ، یہ پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کتاب میں بھی اس کی مثال ہے۔ اگر یہ آپ زور سے، دباؤ سے، پریشر سے جانور کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہ پتھر یا ڈھیلا یا کوئی بھی ایسی چیز، چونکہ یہ دھاری دار نہیں ہے، زخمی کرنے والی نہیں ہے، تو یہ اس جانور کو زور سے دباؤ ڈالتی ہے یا اس کو پھاڑتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوتا ہے، لہٰذا یہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج کل جو جدید آلات ہیں، پستول یا بندوق وغیرہ کی گولی کے ذریعے سے اگر شکار کرتے ہیں، تو یہ گولی بھی ایسی ہے کہ جو گول شکل میں ہوتی ہے، دھاری دار نہیں ہوتی، تو یہ جانور کو جا کر لگتی ہے تو یہ اس کو پھاڑتی ہے یا چیرتی ہے یا اس پر دباؤ ڈالتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جانور ہلاک ہوتا ہے۔ یہ اس کو کٹ لگا کر زخمی نہیں کرتی کہ اس کو زخمی کرے اور اس کا خون بہہ جائے، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی جو جانور شکار ہوگا وہ حلال شمار نہیں ہوگا۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دھاری دار آلہ اس کو مارا جائے اور وہ اس کو زخمی کرے جس سے اس کا خون بہہ جائے، اور تب یہ جانور حلال شمار ہوگا۔ اس کے بعد اس باب میں ذبح کے مسائل بیان ہوئے ہیں، تو اس میں ایک سب سے پہلے ذبح کی اقسام ہیں۔ ذبح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور دوسرا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقاعدہ جانور ہمارے قابو میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو ہم لٹا کر اس کی گردن کے اوپر چھری چلا کر جو رگیں کاٹنی ہوتی ہیں وہ کاٹتے ہیں، اور باقاعدہ جو ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو ذبح اختیاری کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ دوسری قسم ہے ذبح کی ذبح اضطراری۔ اضطرار کا مطلب ہوتا ہے مجبوراً کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو عام حالت میں نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ زخم لگا کر خون بہا دینا، یعنی باقاعدہ وہ جانور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو ہم لٹا کر اس کو گردن پر چھری نہیں چلا رہے، دور سے ہی ہم اس کو کسی ذریعے سے زخم لگا کر اس کا خون بہا دیتے ہیں، تو یہ بھی اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں ذبح شمار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی جانور میں ذبح اختیاری ممکن ہو، یعنی اس کو باقاعدہ گردن سے جو ذبح کرتے ہیں وہ ممکن ہو، تو اس میں ذبح اضطراری کافی نہیں ہوگا، ذبح اضطراری سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ جیسے شکار ہے، اس کو زخم لگا کر خون تو بہا دیا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس کی زندگی ابھی باقی ہے تو اس کو ذبح اختیاری کرنا ممکن ہے، اس کو گردن سے ذبح کرنا ممکن ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا کہ ذبح اختیاری ممکن تھا، آپ نے پھر بھی نہیں کیا، تو یہ ذبح اضطراری سے وہ حلال نہیں ہوگا شکار۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر جاتا ہے تو اس صورت میں ذبح اختیاری ممکن نہیں تھا، تو اس لیے وہ جو ذبح اضطراری پہلے ہوا ہے وہی کافی ہو جائے گا، اسی سے جانور حلال ہو جائے گا۔ پھر ذبح کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ کسی دین سماوی کا ماننے والا ہو، یعنی مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی جو آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اگر برائے نام اہل کتاب ہوں جن کو اپنی کتاب اور دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں علم نہیں ہے، تو ان کا بھی ذبیحہ پھر حلال شمار نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حالت احرام میں نہ ہو۔ اگر حالت احرام میں ہے کوئی بندہ، وہ اگر ذبح کرتا ہے شکار کو تو اس کا یہ ذبح کرنا درست نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا تسمیہ پڑھے، یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر وہ ذبح کرے، تو تب یہ جانور حلال ہوگا۔ اگر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر بھول کر رہ جاتا ہے کسی مسلمان سے یا کتابی سے تو پھر یہ جانور حلال ہی شمار ہوگا۔ پھر اس میں محل ذبح کیا ہے، یعنی کس جگہ سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح اختیاری جو ہوتا ہے، جو عام طور پر جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس میں حلق اور سینے کی ہڈی کے درمیان، یعنی جو گلا ہے، اس گلے سے ہی ذبح کرنا یہ ذبح کرنے کا محل ہے۔ اور ذبح کرنے میں کن رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، تو اس میں گردن میں کل 4 بڑی رگیں ہوتی ہیں۔ ایک حلقوم ہے جو سانس کی نالی ہے، ایک مری جو خوراک کی نالی ہے، اور 2 ودجان، یہ تثنیہ ہے، 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کل 4 ہیں، ان میں سے کم از کم 3 کا کٹ جانا یہ ضروری ہے۔ اگر 2 کٹی ہیں
تو اس صورت میں یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ 3 کٹ گئی ہیں یا چاروں کاٹ دی ہیں تب یہ جانور حلال شمار کیا جائے گا۔ اور اعلیٰ ذبح یعنی کس چیز سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی بھی دھاری دار چیز جو خون کو بہا دے، ایسی چیز کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی باب کے اندر حلال اور حرام جانوروں کا بھی ذکر ہے، تو اس میں جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں وجوہ حرمت کے جو وجوہات ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک یہ کہ درندہ ہونا، یعنی ایسا جانور کہ جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہے، تو جو دانتوں سے جانور چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کو تو یہ بھی درندہ ہے، اور جو پرندہ ہے جو پنجوں سے شکار کرتا ہے دوسرے جانوروں کا یہ بھی درندہ ہے، تو ایسے جانور حرام شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں دوسری وجہ حرمت کی ہے مردار کھانا یا نجاست کھانا۔ جو جانور مردار چیزیں کھاتے ہیں یا نجاست کھاتے ہیں تو ان کو بھی حرام شمار کیا جاتا ہے۔ تیسری اس میں جو وجہ ہے وہ خبث ہے کہ جو جانور ایسے ہیں کہ دیکھنے میں جو فطرت سلیمہ ہے وہ اس سے گند کھاتی ہے، اس سے نفرت محسوس کرتی ہے، تو ایسی چیزوں کو خبائث کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام شمار ہوتی ہیں۔ چوتھی وجہ ہے رجسن کہ بعض چیزوں کو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر صاف کہا گیا کہ یہ چیزیں رجس ہیں، ناپاک ہیں یا حرام ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو حرام شمار کیا جائے گا۔ ان کی مزید مثالیں کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میں پھر جانوروں سے متعلق باقی جو جانور ہیں حلال، ان کو ذبح کرنے کے ذریعے سے ہی حلال کیا جا سکتا ہے۔ 2 جانور ایسے ہیں کہ جو بغیر ذبح کے ہی حلال شمار ہوتے ہیں، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے، کہ حدیث میں ان کے بارے میں آ گیا ہے کہ احلت لنا میتتانی، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، اس لیے بغیر ذبح کے یہ دونوں چیزیں حلال شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب الصید والذبائح، یہ کتاب ہے شکار اور ذبح کے مسائل کے بیان میں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے شکار کے مسائل شروع کر رہے ہیں، اور شکار بھی کسی جانور کے ذریعے سے جو شکار ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یجوز الاصطیاد بالکلب المعلم والفہد والبازی، شکار کرنا جائز ہے ایسے کتے کے ذریعے سے جو سکھایا گیا ہو، اور چیتے کے ذریعے سے اور باز کے ذریعے سے، وسائر الجوارح المعلمتی، اور باقی جتنے بھی زخمی کرنے والے جانور ہیں جن کو سکھایا گیا ہو ان کے ذریعے سے بھی شکار کرنا جائز ہے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ جو شرائط پہلے آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معلم تعلیم ہونا، یہ کتا ہے یا باز ہے یا کوئی بھی جانور ہے اس کا سیکھا ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جوارح، یہ جو جانور ہیں یہ زخمی کرنے والے ہونے چاہیے۔ پھر آگے اس تعلیم کی آگے تفصیل بیان کی ہے، وہ تعلیم الکلبی، کتے کی تعلیم سے مراد یہ ہے ان یترک الاکل 3 مرات، کہ وہ 3 مرتبہ کھانے کو چھوڑ دے، یعنی شکار پر حملہ کرے، اس کو زخمی کرے لیکن خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اب سیکھا ہوا ہے۔ وہ تعلیم البازی، اور باز کی تعلیم اس طرح ہوگی ان یرجع اذا دعوتہ، کہ جب آپ اس کو واپس بلائیں تو وہ آپ کی طرف واپس آ جائے، تو بس یہ سیکھا ہوا شمار کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَرْسَلَ، آگے یہ تیسری شرط ہے کہ اگر بندے نے بھیجا ہو، تو وہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ ارسال یہ تیسری شرط ہے۔ کلبہ المعلمہ، اپنے سیکھے ہوئے کتے کو بھیجا ہے، او بازیہ، یا باز کو بھیجا ہے، او سقرہ، یا باز کی طرح پرندہ ہوتا ہے شکار کرنے والا شکرا، اس کو بھیجا ہے، علی صید، کسی شکار کے اوپر، ذکر اسم اللہ علیہ عند ارسالہ، یہ چوتھی شرط ہے کہ بھیجنے کے وقت اللہ کا نام لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی بھیجنے کے وقت اس نے لیا ہے، بھیجنے والے نے۔ فأخذ الصید، اس جانور نے اس شکار کو پکڑا، وجرحہ، اور اس کو زخمی کیا۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ جانور نے شکار کو زخمی کیا ہو، اس کا خون بہا ہو۔ فماتا، اس کے بعد وہ جانور مر گیا، حل اکلہ، تو یہ شکار حلال ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ فإن أكل منه الكلب، اب جو شرط لگائی تھی کہ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ کتا اس میں سے نہ کھائے، اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا، او الفہد، یا چیتے نے اس میں سے شکار میں سے کھا لیا، لم یؤکل، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتا یا چیتا یہ سکھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس میں سے خود بھی کھا رہے ہیں، لہٰذا ایسے جانور کے ذریعے سے شکار حلال نہیں ہوتا، تو یہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا، نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِيُّ،
اور اگر شکار میں سے بعض نے خود کھا لیا اکیلا تو یہ شکار کھایا جائے گا، کیونکہ بعض کی تعلیم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ خود نہ کھائے، اس کی تعلیم میں صرف یہ ہے کہ اس کو جب واپس بلایا جائے تو واپس آ جائے، اس لیے بعض کے کھانے کے باوجود اس شکار کو کھایا جائے گا، وہ حلال شمار ہوگا۔ وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ حَيًّا، آگے ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری سے متعلق اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر مرسل شکار کے لیے جانور بیچنے والے نے پا لیا الصید شکار کو حیًا زندہ حالت میں، وجب علیہ تو اس بندے پر واجب ہے ان یذکیہ کہ یہ اس کو ذبح کرے ذبح اختیاری کے ساتھ، گردن سے ذبح کرے باقاعدہ۔ فإن ترک تذکیتہ، اگر اس نے اس کو زندہ پا لیا پھر بھی اس کے ذبح کرنے کو چھوڑ دیا حتیٰ ماتا اور وہ جانور مر گیا، لم یؤکل تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، یہ کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ جب بندہ ذبح اختیاری پر قادر ہو گیا تھا، ذبح اختیاری ممکن تھی، تو اب ذبح اضطراری کافی نہیں ہے، لہٰذا اس نے ذبح اختیاری کر قادر ہونے کے باوجود ذبح نہیں کیا تو اس کی وجہ سے یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ وَإِنْ خَنَقَهُ الْكَلْبُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ، پیچھے یہ شرط لگائی تھی کہ جانور نے شکار کو زخمی کیا ہو، تو اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر کتے نے اس کا گلا گونٹ دیا ہے شکار کا، اس کو زخمی نہیں کیا، لم یؤکل تو اس وجہ سے بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا، نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ زخمی کرنا یہ شکار کی حلال ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، یہ چھٹی شرط بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو کتا بندے نے بھیجا ہے تسمیہ پڑھ کر، اس کے ساتھ کوئی ایسا کتا شریک ہو گیا جو سکھایا ہوا نہیں تھا، او کلب مجوسی یا کسی مجوسی کا کتا اس میں شریک ہو گیا، او کلب یا ایسا کتا لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تھا، یعنی اللہ کا نام جان بوجھ کر چھوڑ کر اس کتے کو بھیجا گیا تھا، لم یؤکل تو اس دوسرے کتے کے شریک ہونے کی وجہ سے بھی یہ شکار حلال نہیں ہوگا، اس کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس میں شبہ آ گیا ہے کہ جو کتا اس بندے نے بھیجا ہے اس نے یہ شکار کیا ہے یا دوسرے کتے نے یہ شکار کیا ہے، تو ان دونوں میں شبہ ہونے کی وجہ سے یہ حلال شمار نہیں ہوگا، یہ جانور نہیں کھایا جائے گا۔ یہاں تک جانور کے ذریعے سے شکار کرنے کے مسائل تھے، اس کے بعد کسی آلے یا ہتھیار کے ذریعے سے شکار کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ سَهْمًا، اگر پھینکا کسی شخص نے تیر الی الصید شکار کی طرف، فسم اللہ تعالی اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا عند الرمی تیر پھینکنے کے وقت، اکیل ما اصابہ تو جس جانور کو یہ تیر لگے گا وہ کھایا جائے گا، اذا جرح السہم جب تیر نے اس کو زخمی کیا ہو، فماتا اور وہ مر گیا ہو۔ تو اس میں دو شرائط بیان کی ہیں، ایک تو تیر پھینکنے کے وقت اللہ کا نام لیا ہو، اور دوسرا اس نے اس جانور کو شکار کو زخمی بھی کیا ہو۔ تو ان دو شرائط کے ساتھ وہ جو شکار ہے اگر وہ مر بھی جاتا ہے ذبح کرنے سے پہلے تب بھی وہ حلال شمار ہوگا، کیونکہ تیر کے ذریعے سے جو زخمی کرنا ہے یہ ذبح اضطراری کے حکم میں ہے، اس سے وہ جانور حلال شمار ہوگا۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيًّا ذَكَّاهُ، اور اگر اس نے اس جانور کو زندہ حالت میں پا لیا تو یہ اس کو ذبح کرے گا باقاعدہ، جو گردن سے ذبح کرتے ہیں ذبح اختیاری کے ساتھ۔ وَإِنْ تَرَكَ تَذْكِيَتَهُ لَمْ يُؤْكَلْ، اگر یہ ذبح کرنے پر قادر تھا لیکن ذبح کرنے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر یہ جانور نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ اگر ذبح اختیاری پر بندہ قادر ہو تو پھر وہ جو ذبح اضطراری ہے، زخم والا جو ذبح ہے پہلے والا، وہ پھر کافی نہیں ہوتا، پھر ابھی اس کو ذبح اختیاری کے ساتھ دوبارہ ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ، کہ اگر تیر شکار کو لگا، فَتَحَامَلَ اس نے وہ تیر برداشت کر لیا، یعنی وہ اٹھا کر، حَتَّى غَابَ عَنْهُ اس بندے سے غائب ہو گیا، ان تیر سمیت وہ بھاگنے لگا، وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَبِهِ اور یہ جو بندہ ہے یہ مسلسل اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کی طلب میں ہے، حَتَّى أَصَابَهُ یہاں تک کہ اس نے اس شکار کو پا لیا، میتاً مردہ حالت میں، اکیلا تو یہ جانور کھایا جائے گا، کیونکہ یہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اسی تیر کی وجہ سے یہ جانور مرا ہے اور تیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا، خون بہا دیا تھا، تو ذبح اضطراری کی وجہ سے یہ جانور حلال شمار ہوگا۔ فَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ لیکن اگر یہ شخص اس کو طلب کرنے سے بیٹھ گیا تھا، بیچ میں تلاش کرنا چھوڑ دیا تھا، ثُمَّ أَصَابَهُ مَيِّتًا پھر بعد میں اس کو کسی وقت مردہ حالت میں پایا، لم یؤکل اب یہ جانور نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس میں اب شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اس نے جب طلب کرنا چھوڑ دیا تھا تو اس کو تیر کے علاوہ کسی اور چیز نے مارا ہو،
کسی اور درندے نے اس کو مارا ہو یا کسی اور چیز کی وجہ سے یہ مر گیا ہو تو اس کے ذبح اضطراری ہونے میں شبہ ہے، لہٰذا یہ جانور حلال شمار نہیں ہوگا۔ وَإِن رَمَى صَيْدًا، اور اگر کسی شخص نے شکار کو تیر مارا، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، اور وہ پانی میں گر گیا، لم یؤکل، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس میں شبہ ہے کہ تیر مارنے کی وجہ سے، تیر لگنے کی وجہ سے وہ مرا ہے یا پھر پانی میں گرنے کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ تو یہاں پر دو سبب پائے جائیں موت کے، ان میں سے ایک جائز و حلال کرنے والا ہو اور دوسرا حلال کرنے والا نہ ہو، تو شبہ کی وجہ سے ہم اس کو حرام ہی شمار کرتے ہیں۔ تو اگر تیر سے وہ مرا ہے پھر تو حلال ہونا چاہیے، اگر پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے تو پانی میں گر کر جو مرتا ہے وہ غرق والا جو حیوان ہے وہ تو حرام شمار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں شبہ کی وجہ سے ہم حرمت کو ہی ترجیح دیں گے، اس کو حرام شمار کریں گے، اس جانور کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ، اسی طرح اگر جانور کو تیر لگا اور وہ چھت پر گرا، او جبل، یا پہاڑ پر گرا، ثم تردى منه إلى الأرض، پھر چھت سے وہ زمین کی طرف لڑک کر آیا یا پہاڑ سے وہ لڑکتا ہوا زمین تک آیا، تو اس صورت میں بھی دونوں احتمال ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیر لگنے کی وجہ سے یہ مرا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہاڑ سے زمین تک گرنے کی وجہ سے یا چھت سے زمین تک گرنے کی وجہ سے یہ مرا ہے۔ تو جو گرنے والا ہے وہ تو حلال نہیں ہوتا اور تیر لگنے والا حلال ہوتا ہے، تو دونوں میں شبہ آ گیا ہے، تو ہم اس میں حرمت کو ترجیح دیں گے، اس کو ہم حرام ہی شمار کریں گے، لم یؤکل، یہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً أُكِلَ، اور اگر شروع میں ہی کسی جانور کو تیر لگا اور تیر لگنے سے وہ زمین پر گر گیا، تو یہاں پر اس گرنے کا اعتبار نہیں کریں گے ہم، یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تیر لگنے کی وجہ سے مرا ہے، اس جانور کو حلال شمار کیا جائے گا اور اس کو کھایا جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ کار ہے ہی نہیں ہے، جیسے ہی جانور کو تیر لگے گا یا کوئی چیز لگے گی تو وہ لازمی زمین پر گرے گا، تو اس زمین پر گرنے کا ہم اگر اعتبار کریں گے تو پھر تو شکار کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، اس لیے جو عام زمین پر کھڑا ہے اور وہ نیچے گرا ہے اس گرنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وما اصابہ المعراض بعرضہ لم یؤکل، کہ معراض کہتے ہیں ایسا تیر کہ جس کی ایک طرف چوڑائی ہوتی ہے، تو اگر یہ والا جو تیر ہے جس کی آگے نوک نہیں ہے، دھار نہیں ہے، اگر یہ چوڑائی کی جانب سے کسی شکار کو لگے اور وہ شکار مر جائے، لم یؤکل، تو یہ شکار حلال نہیں ہوگا، نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ شرط پڑھ لی ہے کہ شکار کو زخمی کرنا یہ شرط ہے۔ آگے اسی کے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَلَا يُؤْكَلُ مَا أَصَابَتْهُ الْبُنْدُقَةُ إِذَا مَاتَ مِنْهَا، کہ وہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا جس کو بندقہ، اس سے مراد غلیل کا پتھر یا ڈیلا ہے، وہ جس کو لگے اور وہ جانور اس سے مر جائے تو یہ جانور بھی نہیں کھایا جائے گا۔ جیسے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی دھاری دار چیز لگتی ہے جانور کو، وہ اس کو زخمی کرتی ہے تب وہ حلال ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو دھاری دار نہیں ہے، وہ دباؤ ڈال کر جانور کو مار دیتی ہے یا اس کے جسم کو پھاڑ کر اس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے، اس جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو بندقہ سے مراد جو ربڑ والی غلیل پہلے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اس کے اندر گول پتھر یا مٹی کے ڈیلے پکے وہ ڈال کر مارے جاتے تھے، تو یہ چونکہ زخمی نہیں کرتے تو اس لیے ان کی وجہ سے اگر جانور مر گیا تو وہ جانور حلال شمار نہیں ہوگا، نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا، اگر کسی شخص نے شکار کو تیر مارا، فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ، اور اس تیر نے اس شکار کا ایک عضو کاٹ دیا، أُكِلَ الصَّيْدُ، تو شکار کو تو کھایا جائے گا، وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ، جو عضو الگ ہو گیا ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے ما ابین من الحی فہو میت، زندہ جانور سے جو عضو الگ کر دیا گیا ہو یہ عضو مردہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جانور کو جس وقت تیر لگا اس وقت وہ زندہ تھا، تو اس سے جو عضو الگ ہوا ہے یہ مردہ شمار ہوگا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ البتہ باقی جو شکار ہے چونکہ وہ زخمی ہو چکا ہے، خون بہہ چکا ہے، اس لیے باقی شکار حلال ہوگا، اس کو کھایا جائے گا۔ وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تیر لگا جانور کو اور اس نے جانور کو کاٹ دیا 3 حصوں میں، 3 حصوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک حصہ ایک طرف ہو گیا ہے اور 2 سے ایک طرف ہے۔ وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجُوزَ أُكِلَ الْجَمِيعُ، اور جو زیادہ بڑا حصہ ہے یعنی 2 حصے وہ اس طرف ہیں جو پیٹھ والی سائیڈ ہے، اس صورت میں پورا کا پورا جانور کھایا جائے گا،
اس لیے کہ اس صورت میں جو بڑا حصہ ہے وہ پیٹھ والی جانب ہے اور جو چھوٹا حصہ ہے وہ سر والی سائیڈ ہے، تو یہی ہم سمجھیں گے کہ گردن سے تھوڑا نیچے سینے کی طرف سے کسی نے اس کو ذبح کر دیا ہے، اور یہاں سے اگر اس کا جسم کاٹیں تو وہ زندہ نہیں رہتا عام طور پر، تو اس لیے یہاں پر یہ زندہ جانور سے عضو الگ کرنے والی صورت اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے اس جانور کو حلال شمار کیا جائے گا اور اس پورے جانور کو یعنی دونوں حصوں کو کھایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَكِلَ الْأَكْثَرُ، اور اگر جو بڑا حصہ ہے یعنی دو حصے ہیں وہ سر والی جانب ہیں، تو دوسری طرف جو پیٹھ ہے اس طرف ایک حصہ ہے، تو اس صورت میں سر والی جانب جو بڑا حصہ ہے اس کو ہم جانور شمار کریں گے کہ اس کے اندر زندگی کے آثار تھے، اور جو پیچھے والا حصہ ہے چھوٹا حصہ وہ اس زندہ میں سے الگ کر دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ پیٹھ والا حصہ وہ زندہ میں سے الگ عضو شمار ہوگا، وہ نہیں کھایا جائے گا، اور جو بڑا حصہ ہے یہ جانور شمار کریں گے، جو شکار ہوا ہے اس کا خون بہہ گیا ہے تو اس لیے اس کو حلال شمار کیا جائے گا۔ آگے شکار کی اہلیت بتا رہے ہیں کہ شکار جو حلال ہوتا ہے اس کے لیے اہلیت کیا ہے، تو اس کے لیے اہلیت یہ ہے کہ مسلمان ہو یا ایسا کتابی ہو جس کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے تو اس کا یہ شکار بھی حلال ہوگا۔ ولا یؤکل صید المجوسی، اگر مجوسی نے شکار کیا ہے تو مجوسی کا شکار نہیں کھایا جائے گا، یہ حلال نہیں ہوگا۔ والمرتدی، اسی طرح مرتد کا بھی شکار حلال نہیں ہے۔ والوثنی، بت پرست جو ہے اس کا بھی شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے تسمیہ نہیں پڑھتے، اور اگر تسمیہ پڑھیں بھی تو چونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے تسمیہ کے اوپر تو ان کے تسمیہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے ان کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ومن رما صیدن، ایک شخص نے کسی شکار کو تیر مارا، فاصابہ، یہ تیر اس کو لگا، ولم یثخنہ، لیکن اس تیر نے اس کو بوجھل نہیں کیا، یعنی اس کو گرایا نہیں، وہ اپنی بچاؤ سے باہر نہیں نکلا، یعنی اس کے باوجود وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ ولم یخرجہ عن حیز الامتناع، اس کو نہیں نکالا اس تیر نے حیز الامتناع، بچاؤ کرنے سے۔ فرماہ آخر، اسی دوران دوسرے شخص نے بھی اس کو تیر مار دیا، فقتلہ، اور دوسرے بندے کے تیر کی وجہ سے وہ جانور جو شکار تھا وہ مر گیا۔ فہو للثانی، تو یہ جو شکار ہے یہ دوسرے بندے کے لیے شمار ہوگا، یعنی یہ دوسرے بندے کی ملکیت ہوگا۔ ویؤکل، اور یہ حلال ہوگا، اس کو کھایا جائے گا، اس لیے کہ پہلے بندے نے جو تیر مارا تھا اس سے وہ جانور گرا نہیں تھا اور وہ اپنے بجاؤ سے باہر نہیں نکلا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے بعد بھی وہ عام زندہ حالت میں ہی ہے۔ عام زندہ حالت میں کسی شکار کو جب دوسرے بندے نے تیر مار کر ہلاک کیا تو یہ دوسرے بندے کا ہی شکار شمار ہوگا، اور چونکہ وہ پہلے تیر مارنے کی وجہ سے وہ قابو میں نہیں آیا تھا، گرا نہیں تھا، اس لیے اس کو ذبح اختیاری کے ساتھ ذبح کرنا بھی ضروری نہیں تھا، تو دوسرے بندے نے جو تیر مار کر اس کو زخمی کیا ہے تو اس ذبح اضطراری کی وجہ سے وہ حلال بھی ہو گیا ہے، اس لیے اس جانور کو کھایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَثْخَنَهُ، اور اگر پہلے شخص نے جو تیر مارا تھا اس تیر نے اس شکار کو بوجھل کر دیا، مطلب اس کو ایسا زخمی کر دیا کہ وہ گر گیا یا اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ فرماہ الثانی، اور اس کے بعد پھر دوسرے بندے نے اس کو تیر مارا، فقتلہ، اور دوسرے کے تیر کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، فہو للاول، تو یہ شکار ہوگا تو پہلے کا، ولم یؤکل، لیکن یہ کھایا نہیں جائے گا، یہ حلال شمار نہیں ہوگا۔ پہلے کا اس لیے ہوگا کہ پہلے بندے کے تیر نے اس جانور کو گرایا ہے، اس کو زخمی کیا ہے اور اس کو قابو میں کیا ہے، اور دوسرے نے جو تیر مارا ہے اس سے پہلے ہی جانور وہ قابو میں آ چکا تھا، گر گیا تھا یا بیٹھ گیا تھا، اس لیے یہ پہلے شخص کا ہی شمار ہوگا، لیکن کھایا نہیں جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے نے اس کو زخمی کر دیا تھا تو اس کے بعد وہ ذبح اختیاری کے ساتھ ذبح ہو سکتا تھا، یعنی بندہ اس کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ ذبح کر سکتا تھا، لیکن باقاعدہ ذبح کرنے کے بجائے دوسرے نے اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیا ہے، تو جس جانور کا ذبح اختیاری ممکن ہو اس کو ذبح اضطراری کے ساتھ ذبح کرنا یہ حلال نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، لہذا دوسرے کے تیر مارنے کی وجہ سے وہ مردار ہو گیا ہے، اب اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ والثانی ضامن بقیمتہ للاول، اور دوسرا جو بندہ ہے تیر مارنے والا وہ پہلے بندے کے لیے اس شکار کی قیمت کا ضامن بنے گا، غیر ما نقصت جراحتہ، مگر اتنی کم قیمت
کہ جتنا پہلے کے زخم کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے، یعنی پہلے کے زخم لگانے کے بعد جو شکار کی قیمت بنتی تھی اتنی قیمت دوسرا بندہ پہلے بندے کو دے گا، کیونکہ پہلے بندے کے تیر مارنے کے بعد وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا تھا شکار، دوسرے نے اس کی ملکیت کو ہلاک کیا ہے، اس وجہ سے یہ پہلے کے لیے اتنی قیمت کا ضامن بنے گا، اس کو ضمان ادا کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کون کون سے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ، اور جائز ہے شکار کرنا ما یؤکل لحمہ من الحیوانی، حیوانوں میں سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا شکار کرنا بھی جائز ہے، وما لا یؤکل، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بھی شکار کرنا جائز ہے۔ تو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا شکار کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ گوشت کو کھایا جائے گا اور باقی جو اس سے منافع ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی کھال کو دباغت دینے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس مقصد سے ان کا بھی شکار کرنا جائز ہے۔ یہاں تک شکار کے مسائل کو بیان کیا ہے، آگے ذبح کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذبح کرنے کی اہلیت کیا ہے، کس کے اندر پائی جاتی ہے، کون ذبح کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَذَبِیحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِیِّ حَلَالٌ، تو ذبح کرنے کی پہلی شرط بھی آپ نے یہی پڑھی ہے کہ دین سماوی والا ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ذبیحہ اور کتابی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے بھی ایسے اہل کتاب مراد ہے کہ جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے دین کی بنیادی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِیحَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُحْرِمِ، تو مسلمان ہونا یا سماوی دین کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے جو بندہ مرتد ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، مجوسی کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، اور وثنی بت پرست کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی دین سماوی کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ اور ایک شرط آپ نے یہ بھی پڑھی ہے کہ بندہ محرم نہ ہو، والمحرمی یعنی جو حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں ہے اس کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمَدًا، اور ایک شرط آپ نے یہ پڑھی ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، تو اگر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا ذبح کرنے والے نے چھوڑ دیا عمداً جان بوجھ کر، فالذبیحۃ میتۃ، تو یہ جو ذبیحہ ہے یہ بھی مردار شمار ہوگا، حرام شمار ہوگا، لا تؤکل، اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِن تَرَكَهَا ناسیاً، البتہ اگر کسی نے بسم اللہ بھول کر چھوڑ دیا اکیلا، تو یہ جانور حلال شمار ہوگا، اس کو کھایا جائے گا۔ پھر ذبح کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ محل ذبح ہے۔ وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، کہ ذبح کس جگہ سے کیا جائے گا، حلق سے مراد یہ ہے کہ جو منہ کا آخری حصہ ہوتا ہے، حلق گلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر لبہ کہتے ہیں سینے کی جو اوپر والی ہڈی ہے، تو یہ ہڈی اور حلق کے درمیان میں جو گردن ہے اس گردن سے ذبح کیا جائے گا۔ والعروق التي تقطع في الذکاۃ، اور وہ رگیں جو ذبح کرنے میں کاٹی جاتی ہیں، اربعۃ، کل 4 رگیں ہیں۔ الحلقوم جو سانس کی نالی ہے، والمریء جو خوراک کی نالی ہے، والودجان 2 خون کی نالیاں ہیں، رگیں ہیں۔ فإن قطعها حل الاکل، اگر ان 4 کو کاٹ دیا تو کھانا حلال ہے، یہ ذبح درست ہے۔ وإن قطع اکثرها، اور اگر ان میں سے اکثر کو کاٹا یعنی 3 کو کاٹا، کوئی بھی 3 کاٹ دی، فکذالک، تب بھی یہ حلال ہوگا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال لا بد من قطع الحلقوم والمریء واحد الودجین، البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو حلقوم میں سانس والی نالی ہے اور خوراک والی نالی ہے، اور جو 2 خون والی رگیں ہیں ان میں سے ایک کا کٹ جانا ضروری ہے، یعنی 3 رگیں ہوں تو اس میں سانس والی اور خوراک والی نالی یہ ضرور کٹی ہوں، اور خون والی میں سے کوئی ایک کٹ جائے تب یہ ذبح جو ہوگا یہ حلال شمار ہوگا۔ اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ ان 4 میں سے کوئی سی بھی 3 اگر رگیں کٹ جائیں تو وہ جانور حلال شمار ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ ذبح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ الذَّبْحُ، ذبح کرنا جائز ہے، باللیتۃ، لیتا کہتے ہیں بانس کا چھلکا جو باریک ہونے کی وجہ سے دھاری دار اور تیز ہو۔ والمروہ، مروہ کہتے ہیں دھاری دار پتھر
اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وبکل شیء انہر الدم، ہر وہ چیز جو خون کو بہا دے اس کے ذریعے سے ذبح کرنا جائز ہے۔ الا السن القائمہ والظفر القائمہ، البتہ جو دانت بندے کے جسم میں لگے ہوئے ہیں ان دانتوں سے، یا جو ناخن جسم میں ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں ان ناخنوں سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ذبح کے کچھ آداب اور مستحبات بیان کیے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ، کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ذبح کرنے والا تیز کر لے اپنی چھری کو، ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، جو شخص چھری کو نخاع تک یعنی حرام مغز تک لے گیا، اس تک پہنچا دیا ذبح کرتے وقت، تو نخاع سے مراد یہ ہے کہ رگیں کاٹنے کے بعد جو نیچے ہڈی ہے، ہڈی کے اندر ایک بڑی رگ ہوتی ہے جس کو حرام مغز کہا جاتا ہے، تو اگر ہڈی کو کاٹیں گے یا اس کے اندر رگ کو چھری کی نوک سے کاٹیں گے تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہوگا، اوپر سے صرف رگیں کاٹ دینا کافی ہے۔ او قطع الرأس، یا کسی نے ذبح کرتے وقت پورا سر الگ کر دیا بالکل، کریہ لہ ذالک، تو یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن ویؤکل ذبیحتہ، یہ جو ذبح ہے یہ ذبح حلال ہو جائے گا کیونکہ رگیں شروع میں کٹ کی تھیں، جانور حلال ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا، کہ اگر کسی نے بکری کو یا کسی بھی جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کر دیا، یعنی سامنے گردن کی طرف سے ذبح کرنے کے بجائے کمر والی سائڈ جو گردن کا حصہ ہے وہاں سے اس نے ذبح کیا، تو فَإِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ جَازَ، تو وہاں سے چھری کے آگے رگوں تک پہنچنے سے پہلے اگر وہ زندہ تھی اور یہاں تک کہ رگیں کاٹ دی ہیں، اس صورت میں تو یہ جانور حلال ہو جائے گا، لیکن وَيُكْرَهُ، ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس طرف سے ہڈی وغیرہ کو کاٹنے میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ، اور اگر رگوں تک چھری کے پہنچنے سے پہلے، رگوں کے کٹنے سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا ہے، لم تؤکل، تو یہ مردار شمار ہوگا، اس کو نہیں کھایا جائے گا، یہ حرام ہوگا۔ وَمَسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ، یعنی ایسا جانور کہ جس کا شکار کیا جاتا ہے اس کو کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مانوس کر لیا ہے، تو اس کا پھر ذبح اضطراری کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ذبح کرنا ذبح اختیاری کے ساتھ باقاعدہ اس کو گردن سے ذبح کرنا، رگیں کاٹ کر، یہ ضروری ہوگا۔ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ، اور جو چوپائے ہوتے ہیں جو بندے کے اپنے قابو میں ہوتے ہیں، جو گائے، بیل، بکری وغیرہ، ان کا ہم ذبح اختیاری کرتے ہیں عام طور پر، ان میں سے جو توحش وحشی ہو جائے یعنی بدک جائے، قابو سے باہر ہو جائے، اس کو پکڑنا اور باقاعدہ ذبح کرنا مشکل ہو جائے، فَذَكَاتُهُ الْعُقْرُ وَالْجَرْحُ، تو اس کو پھر ذبح کرنا ذبح اضطراری کے ذریعے سے بھی جائز ہے۔ عقر کہتے ہیں نیزہ مار کر دور سے زخمی کیا جائے یا کسی اور طرح سے اس کو جرح زخمی کیا جائے، تو اس طرح بھی یہ ذبح کرنا اس کا درست ہوگا۔ تو اس میں وہی اصول ہے کہ جس کا ذبح اختیاری ممکن ہے اس کو ذبح اختیاری کے ساتھ ذبح کرنا ضروری ہوگا، ذبح اختیاری ممکن نہیں ہے تو پھر ذبح اضطراری سے کام لیا جائے گا۔ تو جو شکار مانوس ہو گیا ہے اس میں ذبح اختیاری ممکن ہے، لہذا اس کو ذبح اختیاری کے ساتھ باقاعدہ ذبح کیا جائے گا، اور جو چوپایا ہے، پالتو جانور ہے، وہ بدک کیا ہے، ذبح اختیاری ممکن نہیں ہے، تو اس میں ذبح اضطراری سے مجبوراً کام لیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں والمستحب فی الابل النحر، اونٹ میں مستحب یہ ہے کہ اس کو نحر کیا جائے۔ نحر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کھڑا ہو، اسی حالت میں اس کے سینے کے اوپر، گردن کے اوپر چھری یا نیزہ مار کر اس کو زخمی کیا جائے اور پھر بعد میں اس کی رگیں وغیرہ کاٹ دی جائیں، تو اس طرح اس کو ذبح کرنا، یہ نحر، یہ اس کا مستحب طریقہ ہے۔ وَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكْرَهُ، اگر اس کو باقاعدہ لٹا کر دوسرے جانوروں کی طرح ذبح کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہوگا۔ والمستحب فی البقر والغنم الذبح، اور جو گائے ہے اور بکری ہے اس کے اندر مستحب طریقہ ذبح کرنا ہی ہے، یعنی ان کو لٹا کر گردن سے جو ذبح کرتے ہیں۔ فَإِنْ نَحَرَهُمَا جَازَ وَيُكْرَهُ، اگر بکری کو، گائے کو کسی نے نحر کر دیا، کھڑے کھڑے ان کی گردن میں زخم لگا کر خون بہایا، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، ایک شخص نے اونٹنی کو نحر کیا یا گائے کو یا بکری کو ذبح کیا، فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا، اس کے پیٹ کے اندر بچہ پایا،
میتن مردہ بچہ، لم یؤکل تو اس مردہ بچے کو نہیں کھایا جائے گا، اس کو مردہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اشعر او لم یشعر، چاہے اس کے اوپر بال آگے ہوں یا بال نہ آئے ہوئے ہوں، یعنی اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، اگر تو بچہ بھی زندہ نکلتا ہے پھر تو بچے کو الگ سے ذبح کر کے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچہ مردہ ہے تو اس مردہ بچے کو حلال شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو کھایا نہیں جائے گا۔ اس کی ماں کے ذبح کرنے کو بچے کا ذبح کرنا شمار نہیں کیا جائے گا، بچے کا الگ ذبح ہوتا ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تو اس کو الگ ذبح کیا جائے گا، اگر مردہ ہے تو اس کو مردہ ہی شمار کیا جائے گا اور اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ آگے جانوروں کی حلت اور حرمت سے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو جو جانور حرام ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یجوز اکل کل ذی ناب من السباع، جائز نہیں ہے کھانا ہر نوکیلے دانت والے درندے کا، یعنی ایسے درندے کہ جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جن سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، ایسے جانوروں کو درندے کہا جاتا ہے، یہ حرام ہوتے ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ولا کل ذی مخلب من الطیور، اسی طرح کھانا جائز نہیں ہے ہر ایسے پرندے کا جو پنجوں سے شکار کرنے والا ہو، یعنی جو باز وغیرہ ایسے پرندے ہیں جو اپنے پنجوں سے دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو ان جانوروں کو بھی حرام شمار کیا جائے گا، ان کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حرمت کی پہلی وجہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے، درندگی، جو درندے ہیں وہ حرام شمار ہوتے ہیں۔ ولا بأس بأکل غراب الزرع، ایسے کوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کھیتی والا کوا ہوتا ہے۔ ولا یؤکل الابقع الذی یأکل الجیف، لیکن وہ کوا نہیں کھایا جائے گا جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں سفید رنگ کچھ ہوتا ہے، جو کہ مردار کھاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر جو کوا پایا جاتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جس کو ابقع کہا جاتا ہے، کہ سیاہ رنگ کا ہے اور اس کی گردن کے قریب کچھ سفید رنگ بھی ہوتا ہے، اور یہ مردار کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، تو یہ سارا حرام ہی شمار ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علاقوں میں ایسا کوا بھی پایا جاتا ہے جو اس رنگ کا نہیں ہوتا اور وہ صرف کھیتی کے اندر دانے وغیرہ کھاتا ہے یا سبزہ کھاتا ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالظَّبِّ، آگے کہتے ہیں کہ ان جانوروں کا کھانا یہ مکروہ ہے۔ ضبع کہتے ہیں بجو، اور ضب گو، جو چھپکلی کی طرح کا تھوڑا بڑا جانور ہوتا ہے، ان کا کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح والحشرات کلھا، جتنے بھی حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کا کھانا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ یہ سب ایسے ہیں کہ ان کے اندر خبث پایا جاتا ہے، یحرم علیم الخبائث، کہ ان کو دیکھ کر جو طبیعت سلیمہ ہے وہ ان سے گن کھاتی ہے، ان سے نفرت محسوس کرتی ہے، اس لیے ان سب کو مکروہ یعنی مکروہ تحریمی مراد ہے، یہاں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ولا یجوز اکل لحم الحمر الاہلیۃ والبغال، جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور جو خچر ہیں ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو گدھوں کی جو حرمت ہے یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو خچر ہے یہ گھوڑے اور گدھی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے، تو خچر کی ماں گدھی ہے وہ حرام ہے، تو یہ خچر بھی حرام شمار ہوگا۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے، تو اگر اس کو کھانا شروع کر دیا جائے گا تو جہاد کے آلے میں قلت پیدا ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے اس کے کھانے کے اندر کراہت تنزیہ کا قول اختیار فرمایا تھا۔ ولا بأس بأکل الارنب، کہتے ہیں کہ خرگوش کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال جانور ہے۔ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، کہتے ہیں کہ ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر اس کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے، باقاعدہ ذبح کرنا، طَهُورَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ، تو ذبح کی وجہ سے اس کا گوشت اور اس کی کھال پاک ہو جائے گی، جیسے کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے مردار کی، اسی طرح حرام جو جانور ہے اس کی کھال ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، ذبح کرنے کے ذریعے سے
اس کا جو دم مسفوح ہوتا ہے، خون اور دیگر جو نجاستیں ہوتی ہیں وہ خون میں نکل جاتی ہیں، تو کھال جو ہوتی ہے وہ پاک شمار ہوتی ہے۔ تو اس کھال کو کسی کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور گوشت کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال تو نہیں ہوگا، اس کا کھانا تو جائز نہیں ہوگا، البتہ اگر یہ کسی کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ الا الآدمیہ والخنزیر، سوائے آدمی اور خنزیر کے، فإن الزکوٰۃ، پس ذبح کرنا، لا تعمل فیہما، ان میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ یعنی آدمی کو اگر خدا نخواستہ کسی نے ذبح کیا تو اس سے اس کی کھال یا کوئی بھی حصہ وہ پاک شمار نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ اس کو استعمال کرنا یہ حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کا جو جسم ہے یہ محترم ہے، اس کی عزت اور احترام کی خاطر اس کی کسی بھی عضو کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خنزیر کو کسی نے ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے باوجود اس کی کھال یا بال یا جسم کا کوئی بھی حصہ اس کا وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نجس العین ہے، اس کی جسم کی ہر چیز، ہر عضو یہ بالکل ناپاک ہے، نجس ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمک، پانی کے جو جانور ہیں ان میں سے کون کون سے حلال ہیں؟ تو پانی کے جانوروں میں سے کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے، صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ پانی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ البتہ مچھلی کی بہت ساری اقسام ہیں، تو جو چیزیں مچھلی کی قسم کے اندر شامل ہیں وہ ساری حلال ہوں گی، جو مچھلی کی قسم میں شامل نہیں ہیں تو وہ حرام شمار ہوں گی۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ، لیکن اس مچھلی میں سے بھی جو سمک طافی ہے اس کا کھانا مکروہ ہے۔ سمک طافی سے مراد یہ ہے کہ مچھلی اپنی موت آپ مر کر پانی کے اوپر آ جائے تو اس کو سمک طافی کہا جاتا ہے، یہ حلال نہیں ہوتی۔ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيثِ وَالْمَارْمَاهِي، جریث اس سے مراد ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جس کو سچکی بھی کہا جاتا ہے، اور مارماہی یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے، اس کو بام مچھلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں مچھلی کی ایک قسم ہے اس لیے ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی حلال شمار ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَكْلُ الْجَرَادَةِ، ٹڈی کا کھانا بھی جائز ہے، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، اور اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر ذبح کے یہ حلال ہے۔ اس سے مراد ایک خاص قسم کی ٹڈی ہے جو تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چھوٹی ٹڈیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ اس میں مراد نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹڈی ہے، ایک تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کے یہ حلال ہے، دوسرا مچھلی، اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو جانور ایسے ہیں کہ بغیر ذبح کے یہ حلال شمار ہوتے ہیں۔